رنگ روڈ پہ آپ نے سفر کیا ہوگا. جب آپ نیچے اترتے ہیں یا اس کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کافی شارپ ٹرنز کاٹنی پڑتی ہیں، ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف، رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف. آپ ایسا کریں کہ اپنی کار میں جب آپ ٹرن کاٹنے لگیں، ایک تو یہ کہ ذرا تیزی سے کاٹیں ٹرن، اسپرے کر دیں پانی کا، کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ ہوا نہ آئے، اور اسپرے کر دیں پانی کا. آپ کا جو اسکرین ہے، ونڈ شیلڈ جو آپ کی ہے، اس کے اوپر اندر اسپرے کر دیں اور گاڑی کو ٹرن کریں ایک خاص ڈائریکشن میں. دیکھیں پانی کے قطرے نیچے تو گریوٹی کی وجہ سے وہ موو کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک خاص ڈائریکشن میں بھی موو کریں گے، شاید آپ کے ٹرن کرنے کی وجہ سے. چیک کریں کہ وہ کس ڈائریکشن میں ٹرن کرتے. اس کے بعد اس کے ساتھ کا دوسرا ایکسپیریمنٹ کریں کہ اب گاڑی میں دوبارہ اسپرے کریں، پہلے کو صاف کر کے شیشے بند رکھیں تاکہ ہوا نہ آئے، اور دوسری ڈائریکشن میں ٹرن کریں تیزی کے ساتھ. اب دیکھیں کہ پانی کے قطرے گریوٹی کی وجہ سے نیچے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے ٹرن کرنے کی وجہ سے ان کی ڈائریکشن تبدیل ہو گئی ہے. وہ ڈائریکشن کس وجہ سے تبدیل ہوئی ہے؟ کیا اس ایکسپیریمنٹ کا دریاؤں کے ٹرن کرنے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ آپ کی گاڑی ٹرن کر رہی ہے تو پانی کے قطرے ایک خاص ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. دریا کیا کسی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کون سی گاڑی ہے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ زمین ہے؟ کیا زمین ٹرن کر رہی ہے؟ یہ سارے سوال ان کے ذہن میں خود آنے چاہیے، اور یہ آتے ہیں ان کے ذہن میں. وہ پوچھتے ہیں یہ بات ایک دوسرے کے ساتھ یا اپنے آپ سے، تھنک الاؤڈ کرتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے اگر ہم پانی کے قطرے اوپر سے نیچے ڈالیں تو وہ گریوٹی سے نیچے آتے ہیں، لیکن اگر گاڑی سیدھی جا رہی ہو تو پھر تو وہ قطرے بالکل نیچے کی طرف آئیں گے. اگر ایک خاص ڈائریکشن میں ٹرن کر رہے ہوں تو وہ قطرے بھی ایک خاص ڈائریکشن میں ٹرن کریں گے. اگر دوسری ڈائریکشن میں ٹرن کر رہے ہوں تو وہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹرن کریں گے. گاڑی کی مماثلت زمین سے ہے کیا؟ اور ان چھینٹیں جو آپ نے ونڈ اسکرین پہ ڈالی ہیں وہ دریا ہیں کیا؟ اس کے بعد ناظرین ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، یہ سارے سوال آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ہو سکتا ہے وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ زمین کی گردش کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ جواب صحیح بھی ہو، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم ان کو ڈسکور کرنے دیں گے. ہم ان کو اس فرسٹریشن سے گزارنے کی کوشش کریں گے جو اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک تھیوری بلڈ اپ کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک کاؤنٹر ایگزامپل آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ کی 2 گھنٹے کی کاوش، 2 گھنٹے کی کوآپریٹو کاوش، ڈسکشن کے بعد، ڈیلیبریشنز کے بعد کی کاوش ساری ختم ہو جاتی ہے. یہ فرسٹریشن اور یہ کنفیوژن ہونا اور یہ فرکشن ہونا دماغ میں بہت اہم ہے. ان کو دکھاتے ہیں ایک نقشہ سب کانٹیننٹ کا، دریا پہاڑوں سے نکل رہے ہیں، وہ دریا جو انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو دریا پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں، تقریباً ایک ہی پہاڑی سلسلے سے نکل رہے ہیں. جو پاکستان میں آ جاتے ہیں وہ سارے ویسٹ کی طرف ٹرن کرتے ہیں. اگر وہ سیدھے ساؤتھ کی طرف چلے جاتے تو وہ انڈیا میں سے گزرتے، پاکستان کی طرف ٹرن نہ کرتے. دیکھیں کتنی، پاکستان تو ریگستان بن جاتا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی فزیکل وجوہات بھی ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں. لیکن اس تصویر میں جو آپ کو شاکنگ چیز نظر آئے گی
وہ یہ کہ جو دوسرے دریا ہیں وہ انڈیا کی طرف مڑ کے بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں. ساؤتھ میں نہیں جا رہے، وہ بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں. گنگا اور جمنا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سپر پاور جو ہے وہ ان کو کچھ دریاؤں کو پاکستان کی طرف بھیج رہی ہے اور کچھ کو بنگلہ دیش کی طرف بھیج رہی ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمنا اور یہ دریا تو ہولی ریورز ہیں، یہ تو کسی فزیکل فورس پہ یا فزیکل ریزن پہ ہو نہیں سکتی. لیکن ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، ظاہر ہے. تو تھیوری فیل ہو گئی، لگتا ہے کہ تھیوری فیل ہو گئی. اب یہ آگے کیسے چلے گا؟ اسپیشل، یہ ایک بڑا اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے ان دا پروسیس آف لرننگ کہ آپ کو ایک شاک ملتا ہے. نالج اسی طرح سے ایڈوانس کرتی ہے. اصل وجہ کیا ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے. اصل بات جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح سوچ کے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں، یہ زیادہ ہے. تو ناظرین، یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا کلاس روم رسپانس سسٹم کی طرف دوبارہ لے آتا ہوں اور آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہوں گا کلاس روم رسپانس سسٹم کی. اسٹوڈنٹس نے اس کو اتنا انجوائے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کو انسٹنٹ رسپانس مل رہی تھی اس کی. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انٹرفیس تھی جو ہم نے ٹیبلٹ اسٹوڈنٹس کو دیں، اس پہ کیا انٹرفیس نظر آ رہی تھی. یہ ابھی وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیبلٹس کو استعمال کرنا، کلاس روم رسپانس سسٹم. اور ہم نے یہ بھی کوشش کر کے دیکھی کہ اگر ہم جو ہمارا سسٹم ہے اس کو اگر ہم یونیورسٹی سے باہر لے جائیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے سینٹر فار ڈیزائن آف لرننگ میں، وہ صرف کھاتے پیتے گھرانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو کسی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں. ہم ایک کھیت میں لے گئے اپنے بچوں کو اور وہاں پر ہم نے کلاس روم ریسپانس سسٹم کا ایکسپیریمنٹ کیا. وہاں پر بھی ہمیں انٹرنیٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، انٹرنیٹ پہ سب کچھ چل رہا تھا. ہم نے یہ بس میں جانے کا سین ہے، بس کے اندر بھی استعمال کیا. اگر آپ اس کو چلتی ہوئی بس میں یا کھڑی ہوئی بس میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کا ایک بہت بڑا مطلب ہے. ناظرین بتائیے، چلتا پھرتا اسکول، ایک اسکول جو صبح 7 بجے سے رات کے 12 بجے تک مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور جہاں جہاں بچے اس کو ملتے جاتے ہیں ان کو وہ پڑھاتی جاتی ہے. ہر بچے کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. کچھ بچے صبح کے وقت فارغ ہوتے ہیں، کچھ دن کے وقت فارغ ہوتے ہیں، کچھ شام کے وقت فارغ ہوتے ہیں، کچھ رات کے وقت فارغ ہوتے ہیں. اس طرح کی موبائل بسز آپ کی لرننگ بھی کروا سکتی ہیں اور اس کی اسیسمنٹ بھی کروا سکتی ہیں. ہر بچے کا ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ یہاں پر ہے، اسے یہاں پر جانا چاہیے. یہ گیپ کیسے فل اپ ہو سکتا ہے؟ یہ بسز کے اندر وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ کلاس روم دوبارہ سے ڈسکشن کی ہم نے اجازت دے دی کچھ مشکل سوالوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ کیسے محو ہیں. کوئی فیس بک استعمال نہیں کر رہا، کوئی گوسپ نہیں کر رہا. وہ کیسے ڈسکس کرنے میں محو ہیں اور گم ہوئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو آؤٹ پٹ آئی ہمارے کوئزز کی. کوئز میں 4-5 سوال تھے اور ہر سوال میں ملٹیپل چوائس کوئسچنز تھے. یہ تمام سوالوں کا ایک انٹیگریٹڈ ایفیکٹ میرے سامنے آ گیا. اس میں 10/10 صرف ایک بچے کے تھے، 9/10 2 بچوں کے تھے، 7 اور 8 کے درمیان کوئی 5 بچے تھے اور اسی طرح سے. اب آپ دیکھیں ناظرین، یہ میرے پاس ای میلز آنی شروع ہو گئیں کہ 50 سیکشنز کا ہم ایک دن میں کوئز کر رہے ہیں. ٹھک 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 کر کے یہ آنی شروع ہو گئیں. میں کوئز کا رزلٹ اسی وقت میرے پاس آ رہا تھا جب وہ کوئز کنڈکٹ ہوا. اگر میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس 70 یا 80% آف دا اسٹوڈنٹس سوال کا جواب وہ پورے مارکس لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو سب سے بڑی لائن ہے یہ اس سائڈ پہ چلی جائے گی کہ
میکسیمم اسٹوڈنٹس کی تعداد جو 100% مارکس لے رہے ہیں، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئز اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ مارکس بچوں کے آ جائیں۔ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گیپ کہاں پر ہے، تو میں اسی وقت اس میل کا جواب دیتا تھا کہ یہ کوئز، اس طرح کے کوئز کو چیک کیا جائے کہ اس میں کہاں خرابی ہے۔ اس طرح کے کوئز بنائے جائیں کہ لوگ غلطیاں کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ غلطیاں کیوں کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں غلطی، اور کیوں کر رہے ہیں، وہ کہاں پر ہیں، اور ہم انہیں کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو ایک انٹیگریٹڈ ایفیکٹ تھا۔ اس کے بعد ہم نے ہسٹوگرام جنریٹ کرنے شروع کر دیے ہر سوال کے الگ الگ، اور اس سے ہمیں وہ انفارمیشن ملنی شروع ہوئی کہ ایک کوئز کے ایک پارٹ کے اندر کئی سوال تھے، 4-5 سوال تھے، اس میں ایک سوال کے اندر کتنے لوگوں نے صحیح جواب کو کلک کیا، کتنے لوگوں نے غلط جواب، ABCD آپشنز تھیں۔ اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے جب یہ انڈیویجول کویسچنز کے ہسٹوگرام بننے شروع ہوئے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، کہاں پہ گیپ ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ مختلف سیکشنز کے، میں آپ کو، یہ سیم سیکشن ہے مگر ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں جو سب سے نیچے والی ہسٹوگرام ہے اس میں گڑبڑ ہے، وہ ٹھیک نہیں بنایا گیا۔ جو اوپر والے ہسٹوگرامز ہیں وہ ریئلسٹک ہیں، اس سے ہمیں کئی مزیدار انفارمیشنز مل رہی ہیں۔ سیم سبجیکٹ بٹ ڈفرینٹ سیکشنز، وہی جو ہم پہلے کر رہے تھے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں بے تحاشا، میرے پاس 50 کے قریب سیم سبجیکٹ، سیم سیکشن، اور سب پرابلم جو تھے، ایک پرابلم لے کے اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ انفارمیشن کتنی مزیدار اور کتنی ہیوی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے۔ سیم سبجیکٹ، سیم سب سیکشن، لیکن سب پرابلمس، کہ پہلے سب پرابلم میں کیا ہوا، دوسرے سب پرابلم میں کس سب پرابلم میں زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے، آپ کو پتہ چلا۔ ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح جواب ہے۔ کہاں پہ دیکھیں آپ، نیچے والوں میں، نیچے والے جو ہسٹوگرام ہیں اس میں جو سرخ لائن ہے وہ سب سے چھوٹی ہے 2 ہسٹوگرامز میں، یہاں پر ہمیں گیپس کا پتہ چلا ہے۔ یہ آپ کو سب سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ٹیچر کوئی اب ٹیوٹوریل ارینج کرے اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے ٹائم ٹیبل کے اندر کہ یہ کانسیپٹس ویک تھے، ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کا وہ جو گیپ تھا اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ آپ دیکھیں، سیم سبجیکٹ، سیم سیکشن، سب پرابلمس۔ تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر ڈیزائن کرنا شروع کرتا ہے ایک کوئز، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک طرف، پیڈاگوجی آتی ہے نا اس کے اندر، اور یہ کلاس روم رسپانس سسٹم اور یہ ساری ٹیکنالوجی جس میں ہم نے سینٹر آف ڈیزائن آف لرننگ، اور اس میں ایک ڈائریکٹر ہے اور کوالٹی کنٹرول کے ایک ڈائریکٹر ہیں، ان کا الگ سیکشن ہے، یہ مل کے کولابریٹ کر رہے ہیں۔ ریسرچ ڈائریکٹوریٹ الگ ہے، وہ اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، اس کی ہارڈ ویئر کے اوپر بھی، اس کی سافٹ ویئر کے اوپر بھی۔ یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈائریکٹر آف ریسرچ، سینٹر فار ڈیزائن آف لرننگ دوسرا ڈپارٹمنٹ، تیسرا کوالٹی کنٹرول کا، اور اس میں کئی ڈزن لوگ کام کر رہے ہیں صرف یہ چیز انشور کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کہاں پہ ہونا چاہیے، گیپ کہاں پہ ہے۔ لیکن یہ سارا سسٹم ناکام ہو جاتا ہے اگر کوئزز کی کوالٹی ٹھیک نہ ہو۔ وہ کس طرح کے بنانے چاہیے اور اس میں ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کوئز آپ کو یہ کیسے بتائے گا کہ اس اسٹوڈنٹس کے کون سے کانسیپٹس ویک ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس لیے کہ سوال میں ایک پارٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک کوئز کے ایک پارٹ جو ہے اگر غلط ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ 3-4 کانسیپٹ پہ ہو سکتا ہے وہ بیسڈ ہو۔ اب وہ اگر ایک سوال غلط ہے
اور کانسیپٹ اے کی وجہ سے بھی غلط ہو سکتا ہے، بی کی وجہ سے بھی، سی کی وجہ سے بھی، ڈی. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے کانسیپٹ کی وجہ سے ویک ہے؟ تو پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کوئزز کیسے ڈیزائن کرنے، اور یہ ایک پیڈاگوجی والی بات ہے. ٹیکنالوجی، رائٹ مکس آف پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ کین سالو اور پرابلم. اس کا ذکر ہم جاری رکھیں گے اگلے ماڈیول میں.